السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر حسن علی سرور پیڈیاٹرک گیسٹرونٹرولوجسٹ بچوں کے آنت میں جگر کا اسپیشلسٹ ہوں، اور میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور اور چلڈرن لیور اینڈ گیسٹرونٹرولوجی کلینک وزیر آباد میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ میں بچوں کا جگر میں آنت کا ڈاکٹر ہوں، تو ہماری روزانہ کی پریکٹس میں جیسے کامن کیسز آتے ہیں جس میں مختلف ایجز کے بچوں نے مختلف قسم کی چیزیں جو کہ کھانے والی نہیں ہوتی، جیسے مثلاً یہ ایک سیل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کوائن سکے جو ہوتے ہیں، پیسے 5 روپے والا سکہ، 10 روپے والا سکہ، یا ہیئر پین ہو گئی، یا عموماً جو بیٹری سیل ہوتا ہے، جو کہ جیسے آپ کی جو فلیٹ بیٹری ہوتی ہے جو میری آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ کھا کے آ جاتے ہیں بچے۔ اب یہ انتہائی جان لیوا ہوتی ہے، کیونکہ یہ بچوں کی جو خوراک کی نالی بہت سینسٹیو ہوتی ہے، اس کی جو اندر والی وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، اور ان کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلس جیسے ایسڈ ہوتا ہے، الکلی ہوتی ہے، یہ موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ پھنستی ہے اور وہ وہاں پہ وہ لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سارا جو اس کی جو اندر والی میموری ڈسپوزا ہوتا ہے اس کو ڈیمیج کرنا شروع کرتی ہے۔ ابھی میں نے کل ایک 3 سال کے بچے نے بیٹری سیل کھایا ہوا تھا، میں نے اس کی بیٹری سیل اینڈوسکوپی سے نکالی ہے، تو یہ میری آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر سے ہر ایک آنت ڈیمیج تھی۔ اور میں اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، ماں باپ کس طرح اس کو پک کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ ان کو بر وقت علاج سے یا انفیکشن سے بچا سکتے ہیں، تو ڈاکٹر اس کو کس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو عام علامتیں ہیں کہ فوراً باڈی آپ کے بچے نے نکلنی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ اگر بالکل پہلے ٹھیک تھا، اچانک سے اس کا چیسٹ پین سٹارٹ ہو گئی ہے، اس کے منہ سے بہت زیادہ تھوک آنا شروع ہو گیا ہے، کھانا نکلنا، دودھ پینا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، یا اس کا سانس خراب ہو گیا، یا ملینا ہو گیا، تو یہ ایک کامن علامتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے بچے نے کچھ ایسی چیز گلے میں پھنسا دی۔ تو اس صورت میں والدین جو ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں جو کہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، ان کو چاہیے فوراً بچے کو لے کے جائیں اپنے مالج کے پاس، اس کا سب سے پہلے ایکس رے کرائیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک کامن جو چیز چھوٹا سا کام کر کے آپ بچے کو بچا سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے شہد، جو ہم کھاتے ہیں شہد، کھانے والا شہد جو ہوتا ہے، وہ والدین کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو یا انہیں بیٹری لے لی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ گھر میں اس کو بار بار تھوڑا شہد دینا شروع کر دیں، کیونکہ اس شہد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو بیٹری کے اندر ایسڈ یا الکلی موجود ہوتا ہے اس کو ختم کرنا، نیوٹرلائز کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ لیک ہو بھی جائے تو اتنا زیادہ آنت کو ڈیمیج نہیں کرتا۔ اور جو ڈاکٹر قریبی ڈاکٹر ہے اس کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ایسے بچے کو فوراً ایکس رے کے لیے بھیجیں، ایکس رے پہ جو بھی فوراً باڈی نظر آئے، اگر تو وہ ایسوفیگس یعنی خوراک کی آنت کے اندر ہے، خوراک کی نالی کے اندر ہے، تو اس کو فوراً طور پر ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں جہاں پہ اینڈوسکوپی کی صورت میں اس کو ریفر کریں۔ بعض اوقات ڈاکٹر صاحب یہ غلطی کر جاتے ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں میرے کولیگ ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گول چیز ہے تو وہ آرام سے گزر جائے گی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ کا میگنیٹ ہے، اگر 2 میگنیٹ ہے تو وہ ایک ایمرجنسی ہے، اگر سنگل میگنیٹ ہے اور وہ ایسوفیگس پھنسا ہوا ہے یہ بھی ایک ایمرجنسی ہے، آپ نے اس کو قریبی ہاسپٹل میں ریفر کرنا ہے، اس کو گھر میں نہیں رکھنا کہ وہ کھانا پینا کھاتا رہے وہ نیچے گزر جائے گا۔ اسی طرح آپ کی بٹن بیٹری ہے، یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ نے کوشش یہ کرنا ہوتا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر ہم اس کو نکال دیں۔ تو ایک میں نے شہد والا آپ کو طریقہ بتایا ہے، وہ والدین کو گھر میں شروع کر دینا چاہیے۔ دوسرا، اس ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ فوراً اس مریض کو ہاسپٹل میں ریفر کرے، اور اس ہاسپٹل میں ریفر کریں جہاں بچوں کی اینڈوسکوپی کی سہولت موجود ہے، کیونکہ ہمارے پاس کامنلی اس طرح کے کیسز آتے ہیں جو کہ کسی گاؤں میں سے ڈاکٹر جو گاؤں میں میڈیکل آفس میں بیٹھا ہوا ہے اس نے اس کو قریبی سول ہاسپٹل بھیج دیا ہے، پھر وہ اس کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل بھیج دیا ہے، پھر اس کا وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ کسی ٹیچنگ ہاسپٹل جہاں پہ جو جگر میدہ آنت کا شعبہ بچوں کا موجود ہے وہاں پہ آتے ہیں، تو اس دوران اس کو 2 سے 3 دن گزر چکے ہوتے ہیں، اور ہم اس کی بیٹری جب نکالتے ہیں تو آنت گل گئی ہوتی ہے۔ اب جب آنت گل جائے گی تو جب وہ ہیل کرے گی تو وہ سکڑ جائے گی، اور وہاں پہ وہ اس کا جو ڈائی میٹر ہے یا اس کا جو اسپیس تھی جہاں سے خوراک میں گزرنا تھا وہ تنگ ہو جائے گی، پھر وہ ہمیں بار بار اینڈوسکوپی کر کے اس کو کھولنا پڑے گا، اور بعض کا میجر سرجری کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا ایک معلوماتی چھوٹا سا کلپ تھا، اور اسے ڈاکٹرس کو بھی دیکھنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی اس کی آگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ بر وقت اپنے بچوں کو کمپلیکیشن سے بچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بچوں کے والدین اور ڈاکٹرس دونوں کے لیے بہت انفارمیٹیو اور ہے، اس کو غور سے سننے پر اور سمجھنے پر ڈاکٹرز اور بچوں کے والدین بہت سی قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔